الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم علماء کرام، اللہ رب العزت نے آپ کو جو عزت دیا ہے، آپ کو جو علم دین دیا ہے، آپ کو جو اللہ نے بلند فرمایا ہے، وہ بہت قیمتی علم ہے اور بہت طاقتور علم ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ نے اس علم کے انتخاب کے لیے انبیاء کا انتخاب کروایا، اور براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، بیچ میں جبریل علیہ السلام واسطہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی واسطہ نہیں بنا۔ ہمیں اللہ نے اس زمانے میں اس علم کے حاصل کرنے کی، اس علم پر زندگی گزارنے کی، اس علم کو لے کر پورے عالم میں چلنے کی اللہ نے توفیق عطا کی۔ جتنا آپ پر ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو ہم میں سے کوئی عالم، میرے دوستو، دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھیں، یہ پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک علم کے باب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اتنی طاقت، اتنی نورانیت، اتنی حیبت، اتنا کھچاؤ اور اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہم لوگوں نے اس علم کو علم نہیں سمجھا، اس علم پر کامیابی کا یقین نہیں کیا، اس علم پر عزت کا یقین نہیں کیا، اس علم پر اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین نہیں کیا، اس علم پر غیبی نظام فرشتوں کا حرکت میں آنے کا یقین نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اللہ معاف فرمائے ہم دنیا والوں کی نگاہ میں گر گئے۔ حالانکہ یہ علم پورے عالم کو جھکانے کے لیے ہے، پورے عالم کو جھکانے کے لیے دیا ہے، جھکنے کے لیے۔ یہ علم اپنے اندر جاذبیت لیے ہوئے ہے، تمام انسانوں کے قلوب کو مسخر کرنے کی طاقت لیے اور تمام کائنات کو بدلنے کی طاقت لیے ہوئے اور تمام کی تمام روئے زمین پر حکومت قائم کرنے کی، بادشاہت قائم کرنے کی اور ہر چیز پر منوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جنات بھی اس کے تابع ہیں اور ساری مخلوق اس کے تابع ہے، جو قرآن حدیث کا متبع بن جائے اور اس کے حوالے کر دے تو خدا کی قسم پوری کائنات اس کے قدموں میں۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا
اور جو کچھ آپ کے راستے سے انہیں ملا اس کو اپنے سروں پر رکھا اور پورے تن من دھن کے ساتھ اس کی جستجو میں، اس کی محنت میں، اس کی پھیلانے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اس کی طرف بلانے میں 100% ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے پہلے طبقے کو مال کی بنیاد پر نہیں چمکایا، حکومت کی بنیاد پر نہیں چمکایا، اکثریت کی بنیاد پر نہیں چمکایا، کوٹھی بنگلے کی بنیاد پر نہیں چمکایا، خدا پاک کی قسم علم قرآن کی برکت سے، علم حدیث کی برکت سے اللہ نے سب سے اونچا کر اور چمکا کے رکھا۔ اس لیے کہ اس علم میں سارے عالم کو مسخر کرنے کی طاقت ہے، دریاؤں کو مسخر کرنے کی طاقت، پہاڑوں کو مسخر کرنے کی طاقت، ہواؤں کو مسخر کرنے کی طاقت، بادلوں کو مسخر کرنے کی طاقت، حکومتوں کو مسخر کرنے کی طاقت، جناتوں کو مسخر کرنے کی طاقت، یہاں تک کہ براہ راست آسمان سے فرشتوں کو اتروانے کی طاقت اللہ نے سیکھ ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے اس علم کی طاقت کو دنیا کے حوالے کر دیا۔ اس کے حوالے دنیا کے حوالے، اور دنیا کے حوالے کر دینا میرے دوستو یہ علم کی سب سے بڑی توہین۔ انگریز کرنے والا ساری کائنات سے مستغنی ہو کر چلتا ہے، وہ حالات کا پابند نہیں ہوتا، وہ بادشاہوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ امیروں کا پابند نہیں ہوتا، وہ مالداروں کے پابند نہیں ہوتا، وہ طاقت والوں کے پابند نہیں ہوتا، وہ تو صرف اللہ کے تابع ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ ہم کو چمکاتا ہے اور عزت بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ تین آدمی حدیث حاصل کرنے کے لیے جہاں بھی انہیں پتہ چلتا تھا وہ وہاں جا کر اس کو حاصل کرتے تھے اور اپنے خرچے سے اور اپنی کمائی سے اپنا پیسہ لے کر جاتے تھے اور یہ انداز لگا لیتے تھے ان کے پاس جتنی حدیثیں ہیں وہ کتنے مہینے میں اور کتنے دنوں میں ہمیں حاصل ہو جائے گی، اس کے وقت میں معلوم کرنا۔ جب ملک مصر پہنچے تو جس محدث کا انہوں نے انتخاب کیا اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس زبردست ذخیرہ ہے حدیثوں کا، تو اس کے اعتبار سے مال لے کر گئے تھے، وہاں جو سیکھنا شروع کیا، سیکھتے سال گزر گیا، ان کے پیسے ختم ہو گئے اور ان کا علم ختم نہیں ہوا، ان کا علم ختم نہیں ہوا۔ اب ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور مکمل حاصل کرنا ہے، ادھورا نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم نے تمام محدثین کے دروازے کھٹکھائے اور اللہ پاک نے جو کچھ ان کے پاس تھا ہمیں عنایت فرمایا، ان کا بھی علم چھوڑ کر اب کیسے ہوگا؟ تینوں کی آپس میں مشورہ ہوا اور آپس کے مشورے سے طے ہوا ایک ساتھی کے بارے میں نسیان کا معاملہ ادھر بہت ہو گیا ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، سے بھول جاتا ہوں، اس لیے حسن نام ان کے بارے میں طے ہوا کہ یہ لوگوں سے جو بھی مل جائے گا
اس سے آگے بڑھ گئے. جب مانگنے کا وقت آیا رات کو، جن کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ مانگنا ہی تو طے ہوا ہے، ہم مخلوق سے کیوں مانگیں؟ ہم تو خالق سے مانگیں گے. کس سے مانگیں؟ خالق سے. جس عالم کے اندر خالق کی طرف توجہ نہیں ڈال رہی ہے، اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں مخلوق کی طرف جھک رہا ہے، اللہ معاف فرمائے اسے زندگی توڑی. ہم جھکے نہیں، ہم مانگے نہیں. سب کا دل اللہ کے قبضے میں، کس کے قبضے میں؟ اللہ. اور سب سے بڑا خالق اور مالک اللہ ہے. ہمارا اپنا یقین ہے اور ہمارے پاس اسی کا علم ہے. اس کا علم ہے اللہ سے جان پہچان کرنے والا علم، اللہ کی معرفت تک پہنچنے والا علم، اللہ کی قدرت کو ساتھ لینے والا علم، اللہ کی نصرت کو گزروانے والا علم، اللہ کے علی نظام فرشتوں کو حرکت میں لانے والا علم اللہ رب العزت نے ہم علماء کرام کو عطا. اب اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جائیں اور غیر اللہ سے اپنی ضرورت کو پورا کرائیں، کھانے پینے کی لائن کو، تو میرے دوستو یہ اچھا نہیں. انہوں نے اللہ سے مانگا. کس سے مانگا؟ اللہ سے. مانگنا طے ہوا ہے، ہم مخلوق سے نہیں مانگیں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے. نمازیں پڑھی اور نمازیں پڑھ کر اللہ کا دروازہ اور اللہ سے مانگا. اللہ سے مانگا. تو ان کے اس شہر میں دمشق کے اندر جو سب سے بڑا مالدار تھا، اللہ رب العزت نے اس کے خواب میں بھی بات بتلائی کہ ایک حسن اور ان کے دو ساتھی فلاں مسجد میں بھوکے پڑے ہوئے ہیں، کھانا ان کے پاس نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، فاقہ کا فاقہ برداشت کر چکے ہیں، اب ان کو ضرورت ہے تم لے جا کر اتنا نماز کو پہنچاؤ. دیکھا سنا کوئی توجہ نہیں. پھر دوبارہ آواز آئی جلدی پہنچو کہیں ان کا انتقال نہ ہو جائے. پھر آواز سنی، توجہ نہیں دیا. تیسری دفعہ آسمان سے کوئی چیز آئی اور ان کے پیٹ کے اندر ایک چھرا مارا اور کہا تم سے کہا جا رہا ہے اور تمہیں کچھ نہیں، جا کر ان کی مدد کر. بادشاہ کو ہوش آیا، جلدی جلدی اپنے وزراء کو اور اپنے عالموں کو بلایا اور بہت بڑا مال اکٹھا کیا اور کہا جاؤ تلاش کرو، فلاں مسجد میں وہ 3 کے 3 ملیں گے، ان کو ہماری طرف سے پیش کرنا اور کہنا کہ لیجیے اور اسے اپنا خرچہ چلائیے، کل بادشاہ آئے گا تو اور مزید لے کر آئے. یہ لینے کا تو راستہ ہے. اللہ کے تعلق پیدا کرنے کا اصل راستہ ہے، اللہ سے جی لگانے کا اصل راستہ ہے، ساری کائنات سے بیدار ہونے کا اصل راستہ ہے. ہر ایک اپنی نظر کا بتا ہے، اللہ کی ذات کا نظر لگانا یہ اصل راستہ ہے. اور تعلق معاملہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی لاچار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کہیں سے کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا اور کہیں سے کوئی مدد نہیں دکھائی دیتی تو وہ آدمی میرے دوست اللہ کی طرف آتا ہے. یہ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا،
یہ میں نے بارہا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا عمر صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا اس واقعے کو علماء کی مجلس میں اور طلباء کی مجلس میں سناتے ہوئے سنا۔ بادشاہ نے آدمی بھیجا بہت سارا مال و دولت لے کر اچھڑیاں لے کر کپڑے لے کر کھانے لے کر اور تمام قسم کے اناج اور آٹے لے کر پہنچ گئے اس کو۔ نام پوچھا حسن کس کا نام ہے؟ تو وہ ساتھی اٹھ کے آئے، کیا بات ہے؟ مجھے کہتے ہیں حسن آپ لوگوں کے لیے بادشاہ کی طرف سے یہ سارا مال ہدیے میں آیا۔ کتنا ہے؟ ہدیے میں یاد ہے سب سے قیمتی مال مال غنیمت، دوسرا مال ہدیہ کا ہے اور تیسرا مال حلال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو جو خالص اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ اپنے اعتماد کر لیتے ہیں، اللہ ان کو سب سے بہتر پاک صاف مال کھلاتا ہے، جس کے کھانے سے نور بڑھتا ہے، جس کے کھانے سے عبادت کی طاقت بڑھتی ہے، جس کے کھانے سے غیر اللہ سے یقین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اور قدرت پر یقین بڑھتا ہے، وہ روزی پاک روزی اللہ تعالیٰ غیر سے عطا کرتا ہے۔ کسی کو وہاں گمان نہیں۔ وہ لوگ اتنے غنی تھے اور اس قدر مخلوق سے دور رہنا چاہتے تھے اور اپنی حاجت اور ضرورتوں کو اتنا چھپانا جانتے تھے کہ تینوں نے یہ بات کہی، اتنا زیادہ مال بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے بھیجا ہے، تو جب بادشاہ آئے گا اور ہماری تلاش کرے گا تو پتہ نہیں کتنا زبردست مال اس کے ساتھ ہوگا، اس لیے یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ یہاں رات ہی رات وہ جو مصر چھوڑ کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے تاکہ ہمارا پتہ کسی کو نہ چلے اور ہمارا بھید کسی کو نہ ملے اور ہماری ضرورت کسی کو نہ ملے۔ اس کو کہتے ہیں عالم، اس کو کہتے ہیں یہ ہے عالم پیمانے کے نام، اور یہ ہے کائنات کو مسخر کرنے کے قابل، اور یہ ہے اللہ کا محبوب بننے کے قابل، اور یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے عالم ہمارے عالم میں نظام قائم کرتا ہے۔ اللہ ہے غیرون خیروں کو سامنے رکھ کر کوئی معاملہ طے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ میرا خلیفہ کیا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور خدا کا خلیفہ کہلانے کے قابل وہی آدمی ہے جو ہر حال میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانے۔ لینے کا تعلق، عبادت کا تعلق، بندگی کا تعلق، اطاعت کا تعلق، فرمانبرداری کا تعلق میرے دوستوں کسی اور سے نہ ہو، ہر حال میں اللہ سے کسی اللہ سے ہو، تو اللہ ایسے بندوں کے لیے ایسی راہوں کو ہموار کرتا ہے اور ایسی جگہ کو انتخاب کرتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اور جس کو دیتا ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہم لوگ علماء کہلاتے ہیں، یعنی قرآن کا علم رکھنے والا، حدیث کا علم رکھنے والا، اللہ سے جان پہچان کرنے والا، خدا کے سامنے جھکنے والا، ساری مخلوق سے کٹ کر زندگی گزارنے والا، اور اگر مخلوق سے جڑتا ہے تو اللہ سے جوڑنے کے لیے جڑتا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہوتی اس کا۔ ایسے بندے اللہ کے خلیفہ بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ خلیفہ بنتے ہیں، اور ایسے بندوں کو سامنے رکھ کر عالم میں فیصلے لاتا ہے۔ اس لیے یہ علم وہ علم ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے سامنے نہیں جھکاتا،
کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا. یہ علم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم. یہ علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلا ہوا علم بہت طاقتور ہے، بہت نورانی ہے، بہت ہی زیادہ مقرب ہے، اور بہت ہی زیادہ اللہ سے ملانے والا اور اللہ کے قریب کرنے والا اور اللہ کی عبادت بندگی میں لگانے والا اور اللہ کو سب کچھ سمجھنے والا. یہ علم اس کے قریب کر دیتا ہے. جو آدمی عالم ہو اور علم میں قرآن رکھتا ہو اور وہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہو، غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیتے اور غیر اللہ کے حوالے کر دیتے. جاؤ تو اسی قابل ہو کہ میں غیر اللہ کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے میرے دوستوں، علم سیکھنے کے بعد، عالم بننے کے بعد ہر ایک کو اس کی ذمہ داری ہے اللہ والوں کا ساتھ کرنے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا اور ان سے تربیت حاصل کرنا اور ان کی صحبت میں رہنا اور اپنے آپ کو اللہ والا بنانا، یہ میرے دوستوں ہر زمانے میں بات ہوتی. صحابہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور آپ کی صحبت سے ان کو صحابی بنا دیا. اور قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اللہ ایک حضرت صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ صرف نبی کی صحبت کی وجہ سے نجات ملا. ورنہ قیامت تک پتہ نہیں کتنے قرآن کے حافظ اور بخاری شریف کے حافظ، مسلم شریف کے حافظ، سیاستہ کے حافظ ملتے رہیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے. تو صرف اس کی وجہ سے صحابہ نہیں بنے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابہ. اب ان جیسا قیامت تک کوئی نہیں بن سکتا، نہ ان کے درجے تک کوئی پہنچ سکتا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. تین چیزیں دنیا میں ہضم نہیں ہوتی اور اگر وہ ہضم ہو جائیں تو اس سے بڑا آدمی کوئی دنیا میں نہیں ہوتا. وہ اللہ کا محبوب مقرر بندہ بن جاتا ہے اور اللہ اس کی عظمت بڑھا دیتے ہیں، اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، اس کے لیے غیب کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کی مدد بھی غیب کے راستے سے کی جاتی ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ مرد بھی، صحابہ عورتیں بھی، صحابی غلام بھی اور صحابی عربی بھی اور اجمی بھی، جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی. قیامت تک اس جیسا آدمی کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے میرے دوستوں، یہ علم صحبت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ صحبت چاہتا ہے. جہاں ذرہ برابر بھی ہمارے اندر کسی اللہ والے سے نفرت پیدا ہوئی، کسی اللہ والے کو ہم نے نہیں سمجھا، تو یاد رکھنا اسی دن سے ہم گرتے چلے جائیں اور کوئی ہمیں سنانے والا نہیں. اس لیے ہماری نگاہ میں ہر وہ آدمی افضل ہے جو علم حدیث رکھتا ہو اور علم قرآن رکھتا ہو اور کسی نے کسی اللہ والے سے وابستہ. تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے، چمکائیں گے اور سب سے پہلے اس علم کا فہم دیں گے، اس علم کی حکمت دیں گے، اس علم کی فراست دیں گے، اس علم پر عمل کرنے کی طاقت دیں گے اور اس علم کو دنیا میں پھیلانے کی اور اس علم کو حقیقت کے اعتبار سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ اس کو طاقت.
دیا گیا اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا کہ میرا بندہ دنیا میں کہیں کسی کا محتاج بن کر نہ جیے، ہمارا محتاج بن کر رہے، ہم اس کی مدد کریں گے اور ہم اس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، عزت کا معاملہ کریں گے۔ اس لیے عالموں سے کہا جاتا ہے بھائی دیکھو، اس زمانے میں سب سے بڑی صحبت جس سے آدمی کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، آدمی کی زندگی میں شعور آتا ہے، آدمی کی زندگی میں عمل کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور آدمی پورے دین کو سمجھنے والا اور پورے دین پر چلنے والا اور پورے دین کو دنیا میں پھیلانے کی طاقت پیدا کرنے وہ راستہ دعوت کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ دعوت کا راستہ۔ ایران کے 30 بڑے بڑے عالم آئے سن 1972 ان کا نظام دینوں بڑا احترام کیا گیا، بہت ان کو سراہا گیا اور پھر ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کا مشورہ ہوا۔ کہاں بھیجا؟ مشورے میں طیبہ بات کری، مغربی یوپی کے اضلاع مظفر نگر اور دیوبند کے قریب جو علاقہ ہے اس علاقے میں ڈوب رہا ہے۔ کیوں؟ یہ علم کا تہوار ہے، بزرگوں کی آمد ہے، بزرگوں کی آمد ہے۔ یہ اس ماحول میں جا کر کے یہ دعوت کے عمل کو آسانی سے سمجھیں اور اپنے آپ کو فنا فضا کریں گے اور پورے ملک ایران کے یہ نمائندے بن گئے۔ ان کے ساتھ ان کو لگایا گیا اور بھائی اکبر صاحب بمبئی والے کو لگایا گیا۔ اس قسم کے پرانے ذمہ داروں کو ان کے ساتھ لگایا۔ وہ تینوں اس علاقے میں گئے، زبان کا بھی مسئلہ تھا، وہ فارسی بڑی فصیح بولتے تھے اور بڑی اچھی بولتے تھے، ہم لوگ فارسی کے اعتبار سے کمزور تھے، ترجمہ تو کسی طرح کر لیتے تھے، لیکن ان کی زبان میں ان کو سمجھانے میں پورے طور سے نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ لوگ اتنے سمجھدار تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے دوستوں ان کے ذریعے سے اس ملک میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اس وقت میں انہی لوگوں کی محنت کا ثمرہ سمجھتا ہوں اور نعمت سمجھتا ہوں کہ آج ایران میں ان تمام ملکوں سے اچھا اور بہتر کام ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے اچھا کام، سعودیہ سے اچھا، اردن سے اچھا اور اطراف میں ترکی سے اچھا، جتنے ممالک ہیں سب سے اچھا کام ایران میں ہو رہا ہے اور بڑی اچھی کارگزاری سننے کو ایران کی ملی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ کام ایسا کام ہے کہ ہر آدمی کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، ہر آدمی کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، ہر آدمی کے اندر عقل میں طاقت پیدا کرتا ہے، عمل میں طاقت پیدا کرتا ہے، دعاؤں میں قبولیت پیدا کرتا ہے اور آدمی کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ بڑی طاقت، بڑی نورانیت اللہ نے اس کام کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی اس کو آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم خود بخود اللہ کے راستے میں جانے کا فیصلہ کریں۔ یہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کو خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ کتنے کتنے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے جب اس کام کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کو عالم دین بنا لیا۔ کیا بنا؟ عالم دین۔ ایک نہیں، میں تو 50 آدمی کو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو BA MA کرنے کے بعد اور اچھی ڈگری پر پہنچ جانے کے بعد بھی انہوں نے عربی پڑھنے کا ارادہ کیا
اور مدرسے میں داخل ہو کر کے الحمدللہ عالم بن گئے. کس کی برکت سے؟ کس کام کی؟ یہ کام زبردست اثر ڈالتا ہے اور زبردست تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے اور زبردست آدمی کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے اور زبردست اس کی چاہت میں، اس کے عمل میں برکت پیدا کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، آپ حضرات ہماری برادری کے آدمی ہیں، اس لیے میں اتنی بات کہنے کی جرات کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے سامنے تو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. اس لیے اس کام کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ کام ہر مسلمان کا ہے اور ہر مسلمان میں سب سے بہتر مسلمان، سب سے اچھے مسلمان، سب سے صلاحیت والے مسلمان، سب سے زیادہ سمجھدار مسلمان اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، آپ حضرات علماء کرام کو بنایا اور ایسا درجہ دیا ہے، ایسا مرتبہ دیا ہے، ایسی عزت دی ہے. اگر کسی نے آپ کی توہین کا ذرہ برابر بھی خیال کیا تو اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس لیے ہمارا کام ہر جگہ ہے، ہر موقع محل میں ہے، ہر آدمی کے بعد جا کر اس کام کو کرنا اور اس کے لیے محنت، مجاہدہ، قربانی دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری خدائے پاک کی قسم علماء کرام کی، علماء کرام یہ یاد رکھیں. ہم حدیث کے پڑھنے والے، ہم قرآن کے پڑھنے والے، ہم اس کی استعداد رکھنے والے، ہم اس کا مطالعہ کرنے والے، ہم اس پر چلنے والے اور ہم اس کی دعوت دینے والے، اگر ہم اس کے مطابق چالو ہو رہا ہے، آواز نہیں جاتی، نہیں دو بات چل رہی تو سن رہا ہے. چالو کر دو بھائی، جلدی کر دو. ارے ہمارا ہونٹ، ہمارا منہ سب سوکھ رہا ہے، اسی بیماری ہے. لیٹ آ رہی ہے، لیٹ آ رہی ہے، زور سے کہو. دیکھو آپ کے بیٹھے ہوئے سے آواز تو نہیں جا رہی ہے، نہیں پہنچ رہی ہے اور آپ اٹھ نہیں رہے ہیں بلکہ ادھر توجہ دے رہے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں بات نہیں پہنچے گی، اس کا نور آپ کے دل کو جگمگا دے گا. یاد رکھیں، اصل فائدہ تو نور سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا؟ بات سے نہیں ہوتا. جس بات کا نور جس کے قلب میں آ جائے گا اسی کو ہدایت ملے گی. اور ہدایت کب ملتی ہے؟ علم پر، جب اس کی عظمت ہو. کیا ہو؟ اس کی عظمت ہو، جگہ کی عظمت ہو، کتاب کی عظمت ہو، استاد کی عظمت ہو، اپنے ساتھیوں کی عظمت ہو. جب یہ ساری عظمت جمع ہوتی ہے تو اللہ اس پڑھنے والے کو اپنی ذات کا نور عطا فرماتے ہیں، نبی کا نور عطا فرماتے ہیں، کتاب کا نور عطا فرماتے ہیں اور اس کو پورے دین پر، کامل دین پر چلنے کی طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اس نور کے لینے کے لیے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. سمجھا؟ نور ملتا ہے عظمت کی وجہ سے. سمجھا؟ جتنی عظمت ہوگی اس علم کی، جتنی عظمت ہوگی اس علم والے کی، اور جتنی عظمت ہوگی قرآن اور حدیث کی، اللہ اس کی بقدر ہمیں اس علم کا نور دیں گے اور اس علم پر عمل کی طاقت دیں گے اور اس علم کو ہمارے ذریعے دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ انتظام فرمائے. اس لیے ہم بڑے نہیں ہیں، یاد رکھنا میری بات کو، برا مت سمجھنا. ہم بڑے نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ علم بڑا. کون بڑا ہے؟ علم بڑا ہے. اس علم کی وجہ سے لوگ ہمیں جانتے ہیں، اس علم کی وجہ سے لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، اس علم کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور اس علم کی وجہ سے لوگ ہمیں چاہتے ہیں. اگر یہ علم نہیں ہوتا تو آج دنیا میں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ پڑے ہوئے ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن میرے دوستو ان کی وہ عزت نہیں ہے جو آپ حضرات کی عزت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑا تمغہ امتیاز دیا ہے کہ علم دین کے ساتھ ساتھ
اس علم کا عالم بنا دیا۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو اس علم کے ساتھ وابستہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ وابستہ ہو جائے، اور یہ علم اس کے لیے اوڑھنا بچھونا بن جائے، اور یہ علم اس کی زندگی کا سرمایہ بن جائے، اور یہ علم اس کو پہچنوائے لوگوں سے کہے یہ دیکھو بڑے عالم ہیں، یہ دیکھو اس پر چلنے والے ہیں، یہ دیکھو اس کا نور لیے ہوئے ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی سنبھالنا چاہتے ہو، بنانا چاہتے ہو، عزت والی گزارنا چاہتے ہو، اس عالم کے ساتھ ہو جاؤ، اس عالم کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں جمع فرمایا، اجتماع کرایا، اور اتنا بڑا اجتماع ہو گیا، عوام بھی جمع ہو گئی، خواص بھی جمع ہو گئے، علماء کرام بھی جمع ہو گئے، اور ہر کے ایک مجلس لگ گئی، اور سب کے اعتبار سے اللہ رب العزت ان مجلسوں میں کہلوا رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات نیت کر لو، انشاءاللہ ہم اسی کام کے ساتھ مریں گے، اور اسی کام کے ساتھ رہیں گے، اور اسی کام کے ساتھ دنیا میں چلیں گے اور پھریں گے۔ اللہ نے زبردست مراکش ہم لوگ گئے، مراکش نام سنا آپ نے؟ مغرب الاقصی، اور سن 1972 میں گئے، سمجھا؟ اور وہاں ہم لوگ پورے ملک میں پھیل کر عمومی سطح سے جماعتوں میں محنت کر رہے تھے۔ جب فاس پہنچے، ان کا ایک شہر ہے، اس مسجد کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آج یہاں علماء جمع ہونے والے ہیں، اور وہ تصویر پر بحث کریں گے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی؟ کہا ضرور ہوگی، اور ہم آپ کو لے چلیں گے۔ اور عصر کا وقت وہاں زیادہ ہوتا ہے، عصر سے مغرب کا وقت، تو عصر سے مغرب تک کا ان سارے علماء کا پروگرام تھا۔ ہم 5 علماء ہندوستان کے تھے، ہم لوگ گئے، ان کی مجلس میں بیٹھے، تو ان کے ہاں جو بحث چل رہی تھی لفظ صبر پر صبرن جمیلہ پر بحث چل رہی تھی، اور ہر ایک بڑی بڑی تفسیریں کھولے ہوئے اور اس کا جواب دے رہا تھا۔ ایک بحثی کا ماحول بنا ہوا تھا، ہر ایک اپنی قابلیت ہار رہا تھا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عملی اعتبار سے، زندگی کے بدلنے کے اعتبار سے، قرآن حدیث کے نور کے اعتبار سے، اور اس کی حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی میرے دوستوں جواب نہیں تھا۔ جب وہ سارے لوگ خوب بحثا کر چکے تو ہماری جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ لوگ بھی کچھ فرمائیے، آپ لوگ۔ تو ہم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جو ہم میں سے عربی اچھی بول لیتا تھا اور بے دھڑک اپنی بات کہہ لیتا تھا، تو ہم نے اس سے کہا تم ان سے بات کرو، انہوں نے لفظ صبر پر بحث کی اور گھنٹوں اس میں لگایا ہے، تم صبر کی حقیقت بیان کرو، صبر کیا ہے، اور نبیوں نے کیا صبر حاصل کیا، اور صبر اپنی امت کو کیسے دیا، کس طرح سکھایا، اور اس سے کتنا زندگیوں میں انقلاب آیا اور زندگیاں بدلی۔ ہم نے اس سے کہا تم یہ بات کرو۔ تو جب وہ بات اس نے کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تو میں نے دیکھا وہ علماء دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کہنے پر مجبور ہو گئے، خدا کی قسم ہم لوگ اپنے وقت کو برباد کر رہے تھے، حقیقت سے نام سنا ہے اور لفظوں کی بحث میں مگن ہے، لفظوں سے کیا ملے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا خالی اتنا احساس کافی نہیں ہے، ابھی تو آپ کو احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا، اب آپ اللہ کے راستے میں نکلو، کہاں نکلو، تب آپ کو اس کی حقیقت کا علم ہوگا۔ الحمدللہ اس میں سے 3 آدمی تیار ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ وہ رہے، اتنا اثر ہوا کہ وہ تینوں کہنے لگے مولانا میں مصر سے فارغ ہوں،
ایک کہنے لگے میں کویت سے فارغ ہوں، اس طرح سے انہوں نے اپنے بتایا، لیکن آج تک میرے دل میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی جو آپ لوگوں کی باتوں سے پیدا ہوئی۔ الحمدللہ وہ تینوں ساتھ میں نکلے اور 3 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن لگا کے آئے، کہتے تھے 10 دن لگا کے آئے۔ ان میں سے ایک مصری عالم تھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میرے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی خرچہ ہے، میں اتنے ہزار پیسہ پاتا ہوں اور یہ میرا پیسہ کسی مقصد میں خرچ نہیں ہو رہا، تو ہم چاہتے ہیں یہ پیسہ آپ لوگوں کو دے دیں اور اس کو لے جا کر اپنے ملک میں صرف کریں۔ ہم نے کہا ہماری جماعتیں نہیں سکھایا، آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیے اور آپ خود جائیے ان ملکوں کو سفر کیجیے جہاں آپ کو دین نظر آ رہا ہے، جہاں آپ کی تربیت ہو جائے گی، اور یہ پیسہ وہاں لگا کر کے اپنی تربیت کیجیے اور اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کیجیے کہ آپ کے ذریعے سے اس ملک میں لوگوں کے ہدایت عام ہو جائے اور آپ سب کے بہتر بن جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے اور بہت اچھے دائی بنے، کئی ملکوں میں ان کے ذریعے سے کام اللہ کی عزت نے اس جماعت کی برکت سے عوام سے بھی کام لے رہا ہے، علماء سے بھی کام لے رہا ہے، اور ساری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کام کرتا جا رہا ہے، اور لوگ اپنی اصلاح کی راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی میرے دوستوں کو ہندوستان کے علماء آج ساری دنیا میں جانے جا رہے ہیں اور مانے جا رہے ہیں، اور ہر ایک عزت کر رہا ہے اس کام کی وجہ سے۔ الحمدللہ یہ کام ہی کا نتیجہ ہے اور یہ کام ہی کی برکت ہے کہ آپ اتنے علماء اتنی بڑی تعداد میں میرے دوستوں کے وقت، اور یہ اتنا بڑا مجمع جو ہم میدان میں دیکھتے ہیں عوام کا، دنیا کی کوئی طاقت پیسہ خرچ کر کے اتنا بڑا مجمع جمع نہیں کر سکتی۔ اس دعوت تبلیغ کی برکت ہے، اس کام کی برکت ہے، جو کام اللہ اپنے آپ کو قربانی میں ڈالتا ہے، اس کام کی برکت ہے کہ آج ہر شخص اس کام کے لیے تن من دھن سے اپنے مال سے میرے دوستوں نکلنے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، جب یہ کام تعارف کا نہیں رہ گیا، تعارف پوری دنیا میں ہو گیا ہے اور ہر جگہ کام شروع ہو گیا ہے اور ہر جگہ کام بڑھ رہا ہے۔ بس ہر ایک پوچھتا ہے کہ ہمیں تو ہندوستان کے علماء چاہیے، ہندوستان کے علماء کی وزارت کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے علماء کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے علماء کے ساتھ اپنے جان مال کی قربانیوں کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آپ سبھی حضرات نیت کرو، انشاءاللہ ہم ملکوں میں جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، سارا ملک دنیا کا ہندوستان کے علماء کا انتظار کر رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں اسلام کر اور انتظام ختم ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت دین کے پھیلنے کی شکلیں پیدا کر رہا ہے۔ اس کی یہ کام نہ ہمارا ہے نہ آپ کا ہے، بلکہ ایک ہی مسلمان کا ہے، اور ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کا حق ہے کہ وہ راہ خدا میں نکلیں اور نکل کر کے اس کام کو اپنا کام بنا کر کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ پورے مہاراشٹر میں آج آخری اجتماع ہے، اور سارے ہی سفر میں ہر جگہ علماء کا الگ سے پروگرام ہوا۔ الحمدللہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے نام بھی لکھوائے اور ارادہ کیا انشاءاللہ جہاں رہیں گے ہم اس کام کو بن گئے،
इंशाअल्लाह। یہ کام اصل میں آپ کا ہے، کس کا ہے؟ آپ کا ہے، عوام کا نہیں۔ عوام غلطی کرے گی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی تو پکڑ ہوگی۔ اس لیے عوام کی حفاظت کرنے والے اور کام کی حفاظت کرنے والے، کام کو آگے لے کر چلنے والے خدا کی قسم علماء کرام، علماء کرام کا ساری دنیا میں انتظار ہو رہا، ساری دنیا میں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ملک کے علماء الحمدللہ جماعتوں میں جا رہے ہیں، جماعتوں میں جا رہے ہیں، سمجھا؟ اور کارگزاری سنا رہے ہیں اور لوگ مائل ہو رہے ہیں، وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا ہندوستان میں اور جیسا ہمارے پڑوس کے ملک میں اور بنگلہ دیش میں علماء میں مدرسے میں کام ہو رہا ہے، ایسا کام پوری دنیا میں کہیں نہیں یاد رکھیں۔ نہ علماء لگ رہے ہیں اور نہ علماء کو کوئی پوچھتا، ساری دنیا میں سناٹا ہے۔ پیسوں پر گاڑی چل رہی ہے، کدھر چل رہی ہے؟ پیسوں کو چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے علماء کو بے پناہ جزائے خیر عطا فرمائے، بے پناہ ان کو نوازے اور عزت و بلندیوں تک پہنچائے کہ الحمدللہ یہ پیسوں کی بنیاد پر کام نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ اور رسول کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں اور ہر حال میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی میرے دوستوں بزرگوں یہ کام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے اور بہت ہی بہتر اور اچھا ہے۔ جس دن ہم اور آپ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ہر جگہ جانے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ اس دعوت کے کام کو تیزی کے ساتھ کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات نیت کرو، انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں جائیں گے۔ کہا جائیں گے گھبراؤ نہیں، نیت کرنے میں آگے بڑی بڑی نیتیں کرو، اور نیت ہمارا کرنا ہمارا کام ہے اور پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جگہ علماء کرام آگے بڑھ کر کام دے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ یہ کام خود ہی تعارف کرا دیتا ہے، خود ہی آدمی کی جان پہچان کرا دیتا ہے اور خود ہی آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ اصل کام نبیوں کا ہے اور سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے اپنے ایک امتی کے پاس جا جا کر دعوت دیا ہے اور ان کو اپنی دعوت میں شریک کیا ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلے ہیں، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج پوری دنیا میں کام۔ اس لیے میرے دوستوں آپ سبھی حضرات نیت کرو، انشاءاللہ ہم خود اس کام کو کام بنائیں گے اور ساری دنیا میں لے کر جائیں گے۔ ارے لے جاؤ گے انشاءاللہ، ضرور اللہ لے جائے گا۔ کون لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا۔ نیت کرنا صرف ہمارا کام ہے اور لے جانا اللہ کا کام ہے۔ ہم لوگ نظام الدین میں تھے، ہر بدھ کے دن طلبہ میں جو ایک بدھ شام کو بڑے عالم آئے، حضرت نے بڑا اہتمام کیا، مولانا ناصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اہتمام کیا۔ سارے طلبہ تو جمع ہوتے ہی تھے، سارے اساتذہ کو بھی دعوت دیا اور جو علماء ساتھ میں چل رہے تھے ان کو بھی دعوت دیا کہ آج شیخ کے بیان میں سب شیخ نے عربی میں بیان کیا، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ پھر انہوں نے تشکیل کیا اپنے ملک کی، کس کے ملک کی؟ ہمارے ملک میں کون تیار ہے؟ سارے طلبہ بیچارے خاموش چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، بیٹا کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا، جلدی سے کھڑا ہو جا۔ میں نے ہمت کیا، میں نے کہا انشاءاللہ ہم باہر ملک میں جائیں گے اور آپ کے ملک میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ نیت کیا گیا، اللہ کو وہ نیت پسند آ گئی۔ وہ ہمارا فراغت کا وقت تھا، یعنی فارغ ہونے والے تھے،
فارغ ہوئے، ہندوستان میں 1 سال لگایا، پھر 1.5 سال کے لیے بیرون ملک میں گئے۔ اللہ نے اس عالم جو آئے ہوئے تھے اردن کے تھے، سمجھے، ان کے گھر میں دسترخوان پر اللہ نے جمع کر دیا۔ ہم نے کہا یہ اس دن کی آپ کے تقریر پر نیت کرنے کی برکت ہے کہ اللہ نے 1 ہی سال کے بعد آپ کے پاس دسترخوان پر اس عمل میں نیت کا بہت بڑا ہے۔ جو بھی ارادہ کرو گے نیت کرو گے وہ اللہ پورا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، پورا۔ سمجھا؟ طلبہ کی جماعت چل رہی تھی ہمارے ساتھ میوات میں، اور آپ حضرات میوات گئے ہوں گے تو جانتے ہوں گے، وہاں کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ سارے لوگ میوات والے دال اور روٹی، یہی ان کا کھانا تھا۔ طلبہ بیچارے 4 دن کے بعد کہنے لگے امیر صاحب کو گوشت ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا تمہارے دل میں آ گیا، اللہ کل سے گوشت ہی گوشت کھلائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سے گوشت چلا تو 10 دن تک چلتا ہے۔ یہ عجیب راستہ، جس کی بھی نیت کر لو گے، میرا اپنا تجربہ ہے، خدا کو دے کر اور پورا کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ملکوں میں ارادہ کیا، اللہ نے ملکوں کو پہنچا دیا۔ سمجھا؟ تو اللہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ میاں جب دنیا والوں کا کام کرتے ہو تو وہ آپ کا خیال کرتے ہیں، جب اللہ کا کام کرو گے تو اللہ کتنا خیال کریں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے سارا مجمع نیت کرے، انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ 1 سال ہندوستان میں لگائیں گے، اور دوسرا سال دوسرے ملکوں میں لگائیں گے، اور تیسرا سال انگریزی داں میں لگائیں گے، اور دوسرا سال عربی داں میں لگائیں گے۔ جن کا 1 سال لگ چکا ہے وہ مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں دوسرے سال کے لیے۔ جن کا دوسرا سال لگ گیا ہے وہ مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں تیسرے سال کے لیے۔ انشاءاللہ تیار آپ بیٹھے ہیں نیت کرنے کے لیے۔ یہ مت سوچو کیسے لگے گا، اللہ نے بتایا، قدرت والے اللہ۔ پہلے وہ علماء کھڑے ہو جائیں جن کا 2 سال لگ گیا ہے تیسرے سال کے لیے۔ ماشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی پورے ملک سے تقریباً